اب حیدر علی میسور کا نواب تھا اور پوری ریاست اس کے حوالے تھی۔ یہ ریاست صرف چند گاؤں پر مشتمل تھی، مگر حیدر علی نے زمانہ حکومت سنبھالتے ہی اپنی اعلیٰ جنگی قابلیتوں سے فتوحات کا دائرہ اس قدر وسیع کر لیا کہ اب اس کے قبضے میں 80,000 مربع میل کا ملک تھا۔ حیدر علی کی فتوحات و مہمات میں اس کے بہادر ہونہار 16 سالہ فرزند ٹیپو سلطان کا بھی اتنا ہاتھ تھا جتنا خود حیدر علی کا تھا۔ حیدر علی نے اپنے گرد و نواح سے آگے بڑھ کر بے شمار قلعہ جات اور علاقے فتح کر لیے تھے، مگر دکن بعید تک ابھی اس کی عقابی آنکھیں نہیں پہنچ سکی تھیں۔ اس نے ممبئی سے پرے اور مالابار وغیرہ کے صحیح حالات معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر زیادہ معلومات بہم نہ مل سکا۔ چنانچہ باپ نے جب اپنے قابل بیٹے بعید دکن کے حالات معلوم کرنے چاہے تو اس نے منوان وہاں کی تمام کیفیت سنا دی، لیکن آپ کو دکن کے جنوبی سواحل کی طرف بڑھنے سے قبل درمیانی چند قابل ذکر ریاستوں سے جنگ کرنی پڑی، کیونکہ یہ ناگزیر ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پیچھے سے دشمن آپ کو گھیر لیں گے، ٹیپو نے والد سے کہا۔ مثلاً کون کون سی ریاستیں ہماری راہ میں حائل ہوں گی؟ حیدر علی نے دریافت کیا۔ سب سے پہلے تو آپ کو بدنور سے پالا پڑے گا۔ یہ میسور کی شمالی مغربی سرحد پر صرف ممبئی کے قریب ایک مستحکم و زرخیز ریاست ہے اور بہت کافی مشہور ہے۔ اس کی دولت کا یہ عالم ہے کہ وجے نگر کے زوال کے بعد وہاں کا تمام خزانہ بدنور چلا گیا ہے۔ اس ریاست تک پہنچنے سے قبل دشوار پہاڑیاں ہیں اور ریاست کی حفاظت کے لیے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گڑھیاں اور قلعے بنے ہوئے ہیں، ٹیپو نے جواب دیا۔ خوب، حیدر علی نے خوش ہو کر کہا۔ اور کیا جانتے ہو تم اس ریاست کے متعلق؟ یہ کہ پائے تحت نہایت خوبصورت ہے، اس کی آبادی تقریباً 50,000 ہوگی، تمام تر ہندو کی بستیاں ہیں جو دن رات اچھوتوں اور غریبوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ شہر کے نواح میں بہت خوبصورت باغات ہیں، سڑکوں پر دورویہ درخت لگے ہوئے ہیں اور وہاں میٹھے پانی کی باکثریت نہریں ہیں، ٹیپو نے جواب دیا۔ باپ نے محبت سے اپنے بیٹے کا ماتھا چوم لیا۔ اس ضمن میں ایک عجیب و غریب واقعہ کا ذکر کرنا بھولا جا رہا ہوں، اجازت ہو تو عرض کروں، ٹیپو نے کہا۔ ضرور ضرور، حیدر علی نے اشتیاق سے پوچھا۔ میں قصبہ سرام میں مقیم تھا کہ مجھے اطلاع ملی کہ ایک ہندو نوجوان آپ سے ملاقات کا خواہاں ہے، مگر کھانڈے راؤ کی غداری کے بعد سے میں ایسے لوگوں سے ذرا کھٹکنے لگا ہوں، چنانچہ میں نے اسے ٹال دیا، لیکن چپکے سے اس پر نظر رکھی کہ وہ کسی تقریبی جماعت کا کہیں رکن تو نہیں ہے۔ مجھے اب تک اس کے متعلق کوئی مشتبہ بات معلوم نہیں ہوئی، ویسے پر اصرار نظر آتا ہے آج کل وہ نوجوان یہیں موجود ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے مشروط بازیابی بخش کر معلوم کریں کہ آخر وہ آپ سے کیا چاہتا ہے، ٹیپو نے کہا۔ بلاؤ، اسے میں ضرور ملوں گا۔ اس شخص سے ممکن ہے کوئی مظلوم ہو اور داد رسی کو آیا ہو، نواب حیدر علی نے کہا۔ چنانچہ ٹیپو باہر آئے، کسی کو بھیج کر اس نوجوان کو بلایا۔ تھوڑی دیر بعد حیدر علی کی خدمت میں ٹیپو اس کو لے کر حاضر ہوئے۔ حیدر علی باوجود امی ہونے کے قیافہ کا ماہر تھا۔ اس کی نظر کے سامنے ایک خوبرو ہندو لڑکا کھڑا تھا جس کے بشرے سے فریب یا دھوکے کے کوئی آثار نمایاں نہ تھے۔ حیدر علی نے بغور اسے دیکھا، پھر مسکرا کر دریافت کیا، آپ کون ہیں اور ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ میں راجہ بدنور کا متبنہ ہوں۔ راجہ کے مرنے پر اس کی رانی نے اپنے برہمن سے ناجائز تعلقات پیدا کر لیے ہیں۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر مجھے میرے حقوق سے محروم کر کے نکال دیا اور خود حکومت پر قابض ہو گئے۔ اب وہ دن رات سوائے عیاشی و بےہودگی کے اور کسی کام سے سروکار نہیں رکھتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں سخت بدلی پھیل گئی اور بد امنی بھی۔ نوجوان ذرا رکا، شاید نواب صاحب کوئی سوال کریں۔
مگر انہیں متوجہ پا کر پھر بولا۔ میں نے آخر جرأت کر کے ایک دن رانی کو سمجھایا کہ ریاست کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، اس لیے وہ اپنی رنگ رلیوں سے باز آئے۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گئی اور رات کو میرے قتل کے لیے 2 آدمی اس نے بھیجے، جنہوں نے میرا گلا گھونٹ کر ایک ویرانے مندر میں دفن کر دیا۔ میری زندگی باقی تھی، میں مرا نہ، صرف بے ہوش ہو گیا تھا۔ مندر کے پجاری نے مجھے قبر سے نکالا، میرا علاج معالجہ کیا، اب میں اچھا ہوں تو بھیس بدل کر وہاں سے روانہ ہوا۔ اب آپ کے پاس داد رسی کے لیے آیا ہوں کہ میری ریاست مجھے دلا دیں، میں تمام عمر آپ کا زیر احسان رہوں گا۔ حیدر علی نے غور سے اس کی حکایت کو سنا، قریب بلا کر اس کی گردن کا معائنہ کیا، اس کی آنکھوں کو دیکھا، پھر جیسے اس کے بیان کا یقین کر رہا ہو اس کی آواز پر غور کیا۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ بولنے والے کے حلق پر کافی زور پڑا تھا۔ ہمیں تم سے ہمدردی ہے، ہم تو خود بدنور کی فکر میں تھے۔ تمہاری حکایت کو صحیح سمجھنے میں ہم کو زیادہ شبہ نہیں، مگر جب تک ہم بدنور کو فتح نہ کر لیں تمہیں ہماری ریاست میں رہنا پڑے گا۔ سیاست کا بھی یہی تقاضا ہے، لیکن جو ہی ہم نے بدنور کی مہم کو سرا کر لیا تمہیں وہاں کی حکومت سونپ دی جائے گی۔ امید ہے کہ اپنے دعوے کی تائید میں تمہارے پاس بدنور میں ثبوت ہوگا۔ آخر حیدر علی نے کہا، بدنور کا بچہ مجھے جانتا ہے، کیونکہ متوافی راجہ جس نے متنبع کیا تھا، جس نے مجھے متبنہ کیا تھا، ہر دم مجھے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ مجھے حراست میں لینے کا سوال تو اس لیے میں تیار ہوں، جب آپ عیاش رانی اور ریاست کے غدار وزیر کو گرفتار کر لیں، بدنور فتح ہو جائے تو اس کے بعد اپنا مکمل اطمینان کر لینے کے بعد مجھے رہا کر دیں، نوجوان نے کہا۔ چنانچہ دوسرے ہی روز حیدر علی نے نوجوان کو ہمراہ لے کر فوج کو کوچ کا حکم دیا۔ اراول میں خود ٹیپو تھا، چنانچہ وہ جنگل، دشت و صحرا، پہاڑ اور ندی نالے طے کرتا ہوا اس قدر چپ چاپ طریقے فوج کو لے گیا کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی۔ راستے میں جو چھوٹے چھوٹے قلعے پڑے ان سے بچ کر نکلے، ان کو سر کرنا بیکار تھا۔ بدنور کے سقوط کے بعد وہ خود بخود سر ہو جانے والے تھے۔ ٹیپو کی حکمت عملی سے تمام فوج اس خاموشی سے بدنور جا پہنچی کہ رانی کو خبر تک نہ ہوئی۔ آخر جب شہر پناہ کا محاصرہ ہو گیا تو اس کی آنکھیں کھلی، مگر اسی وقت قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئی۔ حیدر علی نے تمام حجت کے طور پر رانی سے کہلوایا کہ قلعہ ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ رانی نے اس پیغام کو ٹھکرا دیا، بلکہ قلعہ سے نواب کی فوج پر حملہ بول دیا، جب مجبوراً حیدر علی کو بھی جنگ چھیڑنی پڑی۔ کئی گھنٹوں تک جدال و قتال کی گرم بازی قائم رہی۔ آخر ٹیپو اپنے ایک جاں باز دستے کو لے کر فصیل پر چڑھا اور قلعہ فتح کر لیا۔ اس کے بعد رانی بھی گرفتار ہو گئی، عزت و آبرو کے ساتھ حیدر علی کے حضور میں پیش کی گئیں۔ اس وقت رانی کی عمر قریباً 30 سال کے قریب ہوگی۔ گورا رنگ، تیکھا ناک، نقشہ بڑی بڑی آنکھیں جن میں بڑے اہتمام سے کاجل لگا گیا، سرخ کار چوبی گھیرا دار لہنگا جسے اس کی کمر اور کولے بڑے دل فریب نظر آ رہے تھے، خوبصورت ہاتھوں میں مہندی، گلے میں جواہرات کا نولکھا ہار، پنڈلیوں تک سونے میں پہلی، ہاتھوں میں جواہرات کے پنچیاں اور ناک میں ہیرے کی کیل، ایسی باقی ادائیں کہ معذب نگاہیں بھی قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی۔ اس کی شوخیوں سے گھبرا کر نوجوان شہزادہ، یہ کس کا لڑکا تھا؟ کیا ایسے نوجوان بھی نواب صاحب کی فوج میں ہیں؟ رانی نے کسی سے دریافت کیا۔ وہ اس قدر نڈر تھی کہ بجرأت حیدر علی کے دربار میں بھی اس طرح بے تکلفانہ بیٹھی تھی جیسے اپنے ہی محل میں ہے۔ یہ ہمارے اعلیٰ سلطان حضرات حیدر علی کے بہادر فرزند ہیں، کسی سردار نے رانی کے سوال کا جواب دیا۔ انہیں واپس بلاؤ نا، دیکھنے کو جی چاہتا ہے، رانی نے کہا۔ اب کسی نے جواب نہیں دیا۔ حیدر علی دور تھا، اس لیے اس کی گفتگو نہ سن سکا۔
اسے باتیں کرتا دیکھ کر حیدر علی نے حکم دیا کہ رانی کو قریب بلایا جائے۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ آخر حیدر علی نے اپنی دبدبا خیز آواز میں رانی سے دریافت کیا۔ بس یہ کہ آپ میرے عیش و مخل میں نہ ہوں، رانی نے لبھانے کے انداز میں مسکرا کر جواب دیا۔ بھلا حیدر علی پر کس صحرا کا جادو کیسے چل سکتا تھا؟ وہ تو نہ اس کے عیشوں سے متاثر ہوا نہ حسن سے۔ حکومت کرنے والے ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی سے رہا کرتے ہیں، حیدر علی نے کہا۔ کیا آپ عیش نہیں کرتے؟ آپ کے حرم میں بھی کئی بیگمات ہوں گی، رانی نے شوخی سے کہا۔ میری صرف ایک ہی بیوی ہے اور بڑی نیک ہے، حیدر علی نے جواب دیا۔ میں نہیں مان سکتی۔ اچھا وہ کتنی خوبصورت ہے؟ رانی نے مسکرا کر پوچھا۔ دیکھیے، ہم یہاں حرم سرا اور عورتوں کا ذکر کرنے نہیں آئے، بلکہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاست اس جائز حقدار کے سپرد کی جائے، حیدر علی نے کہا۔ جائز حقدار تو میں ہوں، اس نگر کا راجہ میرا پتی تھا، رانی نے کہا۔ لیکن تمہارے پتی راجہ نے مہابدی کو متنبع اس لیے کیا تھا کہ اس کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی جس کو گدی پر بٹھاتا، اس لیے قاعدہ ریاست کا وارث مہابدی ہے۔ ہم یہ ریاست اسی کے سپرد کریں گے، حیدر علی نے کہا۔ آپ سے کس نے کہا تھا کہ ہمارے ثالث بن کر آئیں؟ رانی نے کہا۔ مہابدی نے۔ وہ مظلوم ہے اور مظلوم کی حمایت کرنا ہر انسان کا فرض ہے، حیدر علی نے جواب دیا۔ مگر ریاست چھن جانے کے بعد میرا گزارا کس طرح ہوگا؟ کہاں سے میرے کپڑے، زیورات اور سنگار کا خرچ چلے گا؟ اس کے لیے ہم مہابدی سے کہہ دیں گے کہ وہ تمہارا کچھ وظیفہ مقرر کر دے۔ میرے اخراجات بہت وسیع ہیں، مہابدی پورا کر سکے گا ان کو، رانی نے کہا۔ کام خرچ کرو اور کفالت کی زندگی گزارو، حیدر علی نے کہا۔ یہ میری عادت نہیں۔ اچھا تو یہ طے ہے کہ آج سے مہابدی بدنور کا راجہ مقرر کیا جاتا ہے اور تم اس کی وظیفہ پار۔ خبردار اسے ناراض نہ کرنا، اگر تم نے کوئی غلط اقدام اٹھانے کی کوشش کی تو ہم پھر چڑھائی کر دیں گے، حیدر علی نے کہا۔ غرض تھوڑی ہی دیر بعد رانی آمادہ ہو گئی اور دوسرے روز حیدر علی نے مہابدی کو گدا نشین کرنے کے تمام رسمات اپنے ہاتھوں سے ادا کیے۔ اس سے فارغ ہو کر فوج کو ذرا آرام دینے کے لیے حیدر علی نے شہر سے کچھ فاصلہ پر پڑاؤ ڈالا۔ چونکہ یہ بڑا رنگین مقام تھا اور یہاں کی عورتیں بھی خوبصورت تھیں، اس لیے فوج نے بدعزالیاں کرنا شروع کی۔ حیدر علی کے علم میں یہ واقعات آئے تو اس نے اس کے لوگوں سے سخت باز پرس کیا۔ حیدر علی نے یہاں کئی روز تک قیام کیا۔ اس دوران میں عیش پسند اور عاشق مزاج رانی نے مہابدی پر ڈورے ڈالنا شروع کیے، حالانکہ وہ اس کے متوافی شوہر راجہ کا متنبع تھا۔ اس طرح وہ اس کا بھی لڑکا ہوتا تھا، مگر رانی کو اپنی خلوت کے لیے نوجوان کی ضرورت رہا کرتی تھی۔ آخر یہ ایک رات اس کی خوابگاہ میں جا پہنچی اور اپنے حسن کے کرشموں سے اس کی رات رنگینیاں بخش کر شیشے میں اتار لیا۔ مہابدی، تجھے مجھ جیسی عورت تمام دنیا میں نہیں مل سکتی، رانی نے اس کی آغوش میں جذب ہو کر کہا۔ وہ تو لٹو ہو کر رہ گیا۔ غرض ایک ہفتے میں مہابدی اپنے محسن و مربی حیدر علی سے باغی ہو گیا اور برہمن وزیر کے مشورے سے حیدر علی کے خاتمے کی تجاویز تیار کی۔ میرا یہ خیال ہے کہ نواب کے کیمپ کو بارود سے اڑایا جائے۔ پڑاؤ کے پاس ایک مندر ہے، وہاں سے نواب کے خیمے تک سرنگا بنا کر بارود بھر دی جائے اور پھر سرنگ اڑا دی جائے، وزیر نے کہا۔ مگر کسی طرح نواب کو خبر نہ ہو جائے، وہ بڑا تیز آدمی ہے، مہابدی نے حیدر علی سے خوف کھاتے ہوئے کہا۔ ڈرو نہیں، اسے خبر نہیں ہو سکتی، رانی نے اپنے محبوب کی تسکین کے لیے کہا۔ غرض یہی کیا گیا۔ حیدر علی کے خیمے سے قریب ایک مندر تھا، چنانچہ مندر سے لے کر نواب کی قیام گاہ تک زمین میں سرنگ بنائی گئی اور اس کو بارود سے بھر دیا گیا۔ اس کارروائی سے فارغ ہو کر اب رات آنے کا انتظار تھا، لیکن مندر کا پجاری مسلمانوں کی پاک بازی اور شریفانہ برتاؤ سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ اس سازش کو برداشت نہ کر سکا۔ حیدر علی بھی خیمے میں داخل نہیں ہوا تھا، پجاری نے کہیں سے اسے جا کر پکڑا اور اس خطرناک بھیت سے اس کو باخبر کر دیا۔ حیدر علی نے اس کو انعام اکرام سے نوازا اور تحقیق و حال کے طور پر
کھدوائی کی گئی۔ چنانچہ 1 منٹ ضائع کیے بغیر اس نے پھر شہر پر چڑھائی کر کے قبضہ کر لیا۔ برہمن وزیر کو اسی وقت قتل کر دیا، مہابدی کو قید کر لیا گیا اور رانی کو دیش سے نکال دیا گیا۔ اس طرح بجنور حیدر علی کے قبضے میں ہو گیا اور 15 کروڑ روپیہ اس کے ہاتھ میں لگا۔